على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، یعنی عذاب پانے والوں میں. اور ہم نے ان پر ایک میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فعل بد سے منع فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ کی قوم نے ان کو یہی جواب دیا. بہت سارے جواب دیے لیکن حاصل کلام جو جواب تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اتفاق رائے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہم کو اس کام سے ہم کو روک رہے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برا کام ہے تو اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، تو ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ہم اپنے کام کو تو نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ منع کرنے پہ تلے ہوئے گئے تو ایسا کرتے ان کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کے کہنے کو نہ مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا. جب انہوں نے یہ بد فعلی کی، یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر اس طریقے کی بد فعلی کو انجام دیا تھا. جب یہ لوگ اس بد فعلی میں حد سے آگے بڑھ گئے تو زمین چیخی. زمین کی چیخ کی جو پکار تھی وہ آسمان نے سنی، پھر آسمان نے یہ بات سن کے وہ بھی چیخا اور اس کی آواز عرش تک پہنچی. پھر عرش نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ان کے لیے بددعا کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین تو ان کو اپنے اندر دھسا لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم فرمایا کہ آسمان تو اپنے اوپر سے پتھر کی بارش ان کے اوپر نازل فرما. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے بستی کے پاس آئے اور اپنے ایک پر سے ان کی بستی کو پورے نیچے سے اکھاڑ کے اور آسمان کی طرف لے گئے اور وہاں سے ان کی بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے کی طرف پھینک دیا اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی جو آگ کے بنے ہوئے تھے اور گندک کے جو پتھر جو گندک کے بنے ہوئے تھے وہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں تھے تو ان کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا، لیکن جو باہر تھے گھر میں نہیں تھے یا سفر میں تھے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے اور وہ اسی وقت جو ہے ہلاک ہو گئے. یہ جب عذاب نازل ہوا تو جو لوگ سفر میں تھے اور لیکن حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے تو وہ جو جس سفر میں تھے اس سفر میں جہاں کہیں وہ تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کے ان کو ہلاک کیا. ایک شخص
حرم مکہ میں تھا تو مقدس سرزمین ہے، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہاں پہ تو عام لوگوں کو مارنے کا بلکہ جانوروں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اور وہاں کی گھاس تک کو اکھاڑنے کا حکم نہیں ہے، پتوں تک کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، وہاں عذاب کیسے آتا؟ تو ایک شخص 40 دن عذاب آنے کے بعد وہاں پہ مقیم رہا تو اس کے اوپر عذاب نہیں آیا، لیکن 40 دن کے بعد جیسے ہی وہ حرم مکہ سے باہر نکلا تو وہ پتھر اس کے اوپر لٹکتا تھا، معلق تھا، اور انتظار میں تھا کہ کب یہ حرم مکہ سے باہر آئے اور میں اس کو ہلاک کروں۔ جیسے ہی وہ حرم مکہ سے باہر آیا پتھر اس پہ برسا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ الغرض یہ لوگ جہاں جہاں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں وہاں پر پتھر کے عذاب سے ہلاک وہ تباہ و برباد فرما دیا۔ لیکن جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور آپ کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی کیونکہ وہ ایمان لا چکی تھی، لیکن آپ کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافرہ تھی، بلکہ ایسی بدبخت تھی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانے میں کافروں کی قوم لوط کی جو ہے مدد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرشتوں کی ایک جماعت ایک لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے آئے تو یہی وہ کافرہ عورت تھی جو آپ کی بیوی کہلاتی تھی۔ وہ اس نے جا کے قوم سے کہا کہ آج آؤ ہمارے گھر پہ نئے مہمان آئے ہیں اور اپنے لذت کا تم سامان کرو۔ اس نے دعوت دی تھی کہ ان کے ساتھ تم کیا کرو، بدفعلی کرو۔ تو یہ اس طریقے کی جو ہے کافرہ عورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اس وقت جو ہے ہلاک فرما دیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا، فرماتا ہے مولا تعالیٰ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ رہ جانے والوں میں کیسے؟ یعنی ایک تو عذاب میں اللہ نے مبتلا فرمایا، یا وہ کیا چھوٹ جانے والوں میں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو جب لے کے چلنے لگے تو آپ نے حکم فرمایا قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لہذا کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اب سب لوگ چل رہے تھے، پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ یہ کافرہ تھی اللہ کی حکمت سے اس کو رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جیسے ہی مڑ کے دیکھا اس کو بھی پتھر آ کے لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتا ہے اور ہم نے ان پر ایک میہ برسایا، بادل برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والوں کا، جرم کرنے والوں کا کیسے انجام ہوا۔ اس میں غور کرنا چاہیے، ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دنیا میں ہمیں اپنے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔